ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید منظر امین صاحب، شکیر عظیم آبادی صاحب، مختار خان صاحب اور طاہر حسین صاحب ان ITI اور یہاں پر موجود تمام علماء کرام، سماجی خدمتگار کا میں دارین اکیڈمی کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے اردو ڈے، قومی اردو ڈے، جس کا مقصد ہے اردو کو کس طرح سے فروغ دیا جائے، اردو کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور آگے اردو میں کیا فیوچر ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ جہاں تک جناب شکیر عظیم آبادی صاحب کی بات ہے، میں انہیں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، پہچان رہا ہوں، جان رہا ہوں۔ اردو کی خدمات کے لیے ابھی جیسا کہ مجھ سے پہلے کئی مقرر آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے ذریعہ کئی اخبار شائع کی جاتی ہے اور میں شاید واحد انہیں جانتا ہوں جو اردو میں ہے۔ ایسے تو اخبار میں پربھات خبر ہے یا ہندوستان ہے اور دوسرے اخبارات ہیں، اور میں جب سے دیکھ رہا ہوں جو اردو کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ایک واحد ہستی ہے اور اکثر و بیشتر اس سے پروگرام میں ملاقات ہوتے رہتی ہے اور واقعی وہ اس اعزاز کے حقدار ہیں جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ چند اشعار میں بھی پیش ان کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ کسی وعدے کی کسی محبت کے محتاج نہیں، کسی وعدے کے کسی محبت کی محتاج نہیں، یہ کہانی کسی کردار کی محتاج نہیں، لوگ ہونٹوں پر سجائے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ اسے نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ، اسے خود ہی نہیں اپنے قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتا ہے۔ تو ان کے خدمات میں اور ان کے جو سماجی خدمات ہیں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ محفل جو سجائی گئی ہے، واقعی میں یہ یادگار محفل ہوگی، کیونکہ اس طرح کے اوقات بہت کم آتے ہیں۔ اور آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے وہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اردو کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ اردو وہ ہے جس میں افسانہ ہے، اردو وہ ہے جس میں رباعی ہے، اردو وہ ہے جس میں قطعہ ہے، اردو وہ ہے جس میں نظم ہے، اردو وہ ہے جس میں مثنوی ہے، اردو وہ ہے جس میں غزل ہے۔ اگر دیکھی جائے تو اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اردو کی الگ الگ صنف کا اگر بیان کیا جائے تو وقت کم پڑیں گے۔ اردو وہ ہے جس میں علامہ اقبال جیسے شاعر ہیں، اردو وہ ہے جس میں میر تقی میر جیسے شاعر ہیں، اردو وہ ہے جس میں غالب ہے، اردو وہ ہے جس میں سعادت منٹو جیسے افسانہ نگار ہے، وہ ہے اردو وہ ہے جس میں پریم چند ہے، اردو وہ ہے جس میں سعادت حسن منٹو ہے۔ اگر دیکھا جائے اردو کے بغیر دوسری زبان کم پڑ جائیں گے۔ اگر اردو کے بارے میں بولا جائے، اردو وہ ہے جس پہ اگر کام نہ کیا جائے تو دوسرے ہندی بولنے والے صحیح سے اس کا تلفظ نہیں نکال سکتے ہیں۔ اردو وہ ہے جس کو سیکھنے کے لیے ہمارے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کی توجہ دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ پڑھے تو الفاظ کو صحیح سے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اردو کی یہ اہمیت ہے کہ آپ اگر اس کا مطالعہ نہ کریں تو آپ صحیح سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اردو وہ ہے جس میں تذکیر و تانیث ہے،
اردو وہ ہے مذکر مؤنث ہے، اردو وہ ہے جس میں واحد و جمع ہے۔ اگر آپ اردو کا مطالعہ نہ کریں تو آپ انکمپلیٹ ہیں، آپ مکمل نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی یوں تو کہا جائے ہندی نیشنل لینگویج ہے، مگر آج بھی اگر کورٹ میں جج کسی کا فیصلہ دیتا ہے تو وہ 2-3 الفاظ کا استعمال اگر نہ کرے تو وہ مکمل نہ ہو، کورٹ ملتوی کی جاتی ہے اردو لفظ ہے۔ ایک ملزم ورڈ یوز ہوتا ہے، ایک مجرم ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ملزم جس کے اوپر الزام لگا ہے، اگر وہ استعمال لفظ کا نہ کرے تو یہ شاید کورٹ مکمل نہ ہو پائے۔ جس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا وہ مجرم ہو گیا، اب اسے سزا ملتی ہے۔ تو اردو کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے، بڑے بڑے گیتکار ہیں، وہ جو ہے اردو ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، اردو کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اردو نہ سیکھے تو وہ صحیح سے گیت کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ یعنی کہ دوسرے لینگویج دیکھا جائے تو ہماری اردو زبان کی محتاج ہے۔ اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں جنہیں اردو نہیں آتی ہے وہ صحیح سے تلفظ بھی نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ تلفظ کے لیے انہیں اردو سیکھنا ہی پڑے گا۔ ایک وقت میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت ہی بڑے جو ہے گائک ہیں سور نگم، جب وہ اسٹیج پہ پیش کر رہے تھے تو ایک بزرگ تھے جو بالکل چل نہیں پا رہے تھے، تو ان کو جو ہے اسٹیج میں لایا گیا۔ یہی ہے وہ جن سے میں نے اردو سیکھا، یہ ہمارے استاد ہیں۔ تو اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ ایک صحیح سے سنگر گانا نہیں گا سکتا ہے، اردو کی یہ اہمیت ہے۔ اردو کا اندازہ آپ لگائیے اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر آپ اردو نہیں سیکھتے ہیں تو آپ ہندی بھی اچھے سے نہیں بول سکتے ہیں۔ میں اکثر بیشتر دیکھتا ہوں کالج میں جب پڑھاتا ہوں، افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ الیکٹیو ہوتا ہے جس میں بچے، ہمارے قوم کے بچے الیکٹیو میں اردو رکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا تجویز کرتے ہیں، وہ کیا چنتے ہیں؟ ہندی رکھتے ہیں، انگلش رکھتے ہیں۔ میٹرک تک انہوں نے رکھا، لیکن آگے جو ہے ہائر ایجوکیشن میں وہ نہیں رکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا استاد نے ان کے دماغ کو اس طرح سے فروغ نہیں دیا ہے جس طرح سے ان کو دینا چاہیے، جس طرح سے ان کو مطالعہ کرانا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہے، اردو کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اردو میں آنرس کرنا ہے۔ دقت یہ ہے کہ جب تک آپ نے انٹر میں اردو سبجیکٹ نہیں رکھا ہے تو آپ اس کو آنرس نہیں کر سکتے۔ اب اسے افسوس ہوتی ہے اس وقت، تو کاش اس سے پہلے اردو کی اہمیت کو سمجھا دیا ہوتا ٹیچر نے تو وہ اردو میں آنرس کرتے۔ ابھی یہ دیکھا جائے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج سے 5-7 سال پہلے 4401 ٹیچرز کے لیے ویکینسی نکلی تھی، مشکل سے 10 اردو کے ٹیچر جو ہے اپلائی کر پائے۔ کیوں؟ میرا یہ سوال ہے کیوں؟ کیونکہ اردو آنرس نہیں تھا، اردو میں بی ایڈ نہیں تھے، وہ سارے پوسٹ آج تک خالی ہیں۔ بچے کیا لیتے ہیں؟ انگلش آنرس، ہندی آنرس، ہسٹری آنرس، مضامین تو بہت ہے مگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ۔ ابھی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے میں دیکھا کرتا تھا 8 کلاس میں سرکاری اسکولوں میں بچوں سے، ٹیچر سے، ہیڈ ماسٹر سے یہ ریکارڈ لیا جاتا تھا کہ کتنے بچے ہیں جو اردو میں مطالعہ کرنے والے ہیں۔ گورنمنٹ ان بچوں کو اتنی بک فراہم کرتی تھی، باقی ہندی میڈیم والوں کو اتنی بک فراہم کیا جاتا تھا۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے، سارے بکس جو ہیں وہ ہندی میں آتے ہیں اور اردو نوین اور اردو پڑھنے والے بچوں کو بھی وہ ہندی میں مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کمی ہمارے اندر ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کے فروغ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں خود اس کا جائزہ لینا پڑے گا۔ محفلیں تو بہت سجائی جاتی ہیں، لیکن اس کو اور کیسے فروغ دے، اس کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے، اس پر غور و خوض کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے نا
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज अपनी रजा ही कुछ नहीं है, अपनी मर्जी ही कुछ नहीं है, तो हम कहां जाएंगे, हमारा मकाम क्या होगा। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उर्दू के लिए हम क्या कर सकते हैं। और एक बात, उर्दू के फरोग के लिए बहुत सारी तंजीमें कायम की गई हैं, लेकिन क्या होता है, साल में एक बार उर्दू डे सेलिब्रेट किए, क्या हमारा मकसद पूरा हो जाता है? नहीं होता है। उसके लिए हमें लगना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उर्दू को फरोग दे पाएंगे, तब हमारा मकसद पूरा होगा। उर्दू डे मनाएंगे और अल्लामा इकबाल और जितने शोरा ने उर्दू के लिए जो मेहनत की है उस मकसद को पूरा कर पाएंगे। जिस तरह से अबुल कलाम आजाद ने अभी कुछ दिन पहले उनका डे सेलिब्रेट किया गया, अल हिलाल जारी किया। पहले ये जो है बगावत का एक तरीका हुआ करता था, समाज में इनकलाब लाने का एक तरीका हुआ करता था, अखबार जारी किए जाते थे। उनमें से एक अखबार था, सर जानते होंगे, अल हिलाल। सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। क्यों लगाई? उस वक्त ऐसा था कि अखबार के जरिए लोगों तक ये मैसेज दिया जाता था, पहुंचाया जाता था, समाज में तब्दीली लाई जाती थी। गवर्नमेंट ने देखा, उस अखबार पर पाबंदी लगा दी गई। ये था अखबार का रोल, ये था अखबार की अहमियत। और वो अल हिलाल नाम से ही जाहिर बात है उर्दू में जारी किया जाता था। गवर्नमेंट को इतना खौफ हुआ कि उस अखबार को बंद करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये उर्दू की क्या अहमियत है। अखबार के जरिए समाज में तब्दीली लाई जा रही है, अखबार के जरिए समाज को बदला जा रहा है, और गवर्नमेंट को डर महसूस हुआ, उस अखबार को बंद करा दिया गया। ये है, तो इसलिए बहुत ही मुशर्रत और सावधानी होती है कि हमारे बीच अभी भी ऐसे एडिटर हैं, ऐसे राइटर हैं जो अपने खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और अपने खिदमत को आगे देते ही रहते हैं। मैं हर जगह इनसे मुलाकात करता हूँ। इंशाअल्लाह एक शेर के साथ अपनी बातों को इख्तिताम तक पहुँचाऊंगा। मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको तो दरिया तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।